خاص پیغمبر عمر فاروق اعظم ہے، دعائے خاص پیغمبر عمر فاروق اعظم ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پروگرام سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی میزبان سحر شیخ آپ کی خدمت میں حاضر۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ روایت کے مفہوم کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں الہام والے لوگ تھے، تو اگر میری امت میں کوئی ہوا تو وہ عمر ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت ابن عباس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے فرماتے سنا کہ اے الہی اسلام کو عزت دے یا ابو جہل بن ہشام سے یا عمر ابن خطاب سے۔ تو جناب عمر نے سویرا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صبح ہی حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس کے بعد مسجد میں پہلی مرتبہ ظاہر ظہور نماز پڑھی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ یقیناً کم الفاظ میں، قلیل الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ان تمام محبتوں کا شامل ہونا لازم ہے کہ جو ہمارے دل سے بیان کی جائیں، جو ہمارے لہو سے لکھی جائیں، کیونکہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا ایک بلند مقام، اور پھر خلیفہ ہونا، اور خلیفہ ایسے کہ کوئی آپ کے زیر سایہ کسی تکلیف میں ہو تو آپ کی آنکھ اوجھل نہ ہو، آپ کی آنکھ بند نہ ہو، اور آپ اس کی تکلیف پر فوراً اس تک پہنچ جائیں۔ تو ایسا کوئی خلیفہ، ایسا کوئی وقت کا امام ہم نے دیکھا ہے؟ یقیناً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمیں وہاں دکھائی دیتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ جہاں تک ممکن ہو سکا آپ کی سیرت کے پہلوؤں کو آپ لوگوں کے سامنے لایا جا سکے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں میری مہمان، ہم چلیں گے ان کی جانب، اور پروگرام میں سوالات ہوں گے ان سے، جوابات ہوں گے ان سے، لیکن آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکیں گے، ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکیں گے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے میری پہلی مہمان محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہی کے ساتھ موجود ہے میری دوسری مہمان محترمہ وردہ ناز، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور انہی کے ساتھ موجود ہے میری ایک اور بہت پیاری سی مہمان جنہیں دیکھ کر آپ ہم سب کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں، یقیناً کیونکہ ان کی آواز، ان کے کلام ہم سب کو ہمارا رخ مدینے کی جانب کر دیتے ہیں۔ ہم سب اپنے دلوں کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم یہاں نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے دل کعبہ میں اٹک جاتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان گلیوں میں بھٹک جائیں۔ جی جناب، میں بات کر رہی ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہے ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترمہ حوریہ فہیم قادری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور جب پروگرام کا آغاز ہو چکا اور اس وقت ہمارے ساتھ مہمان بھی ہیں اور حوریہ یہاں موجود ہے، تو کیوں نہ پروگرام میں ہم حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں اور اپنے کانوں کو فرحت بخشیں۔ صلی اللہ جل شان تیرا نام لیے میں میری ہووے تسلی، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، جل شان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو رحیم تو کریم تو ستار تو غفار، تو رحیم تو کریم تو ستار تو غفار، برسس گرے رم جم برسس ہے رم جم
शान अल्लाह तेरा नाम लिए मेरी होए तसल्ला अल्लाह जल शान अल्लाह हर गुनाह हर खता माफ हो मेरे दादा गुनाह हर खता हो मेरे दादा बंदों पे कर दे तू बंदों पे कर दे माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह, बहुत बहुत ही खूबसूरत कलाम। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में इतना खूबसूरत कलाम शामिल किया। हमारी तमाम तर तवज्जो नाज़रीन इकराम इस वक्त इस बात पर मरकूज़ होनी चाहिए कि हम इस वक्त तज़किरा क्या करने जा रहे हैं। और जब बात हो अल्लाह तबारक व तआला के उन नेक लोगों की कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर की हो लोगों की खिदमत के लिए, यानी अगर हम हकूकुल इबाद की बात करते हैं तो उसकी एक लंबी फहरिस्त हमारे सामने आती है और हम शायद उसमें चंद एक पर भी पूरे नहीं उतर पाते, मगर जब हम आपकी ज़िंदगी की जानिब नज़र डालते हैं तो हमें नज़र आता है कि आपने वो तमाम खूबियाँ बदरजाए अतम पाई जाती हैं। तो हम आज इंशाअल्लाह ताला आगाज़ करेंगे सैयदना उमर फारूक की वलादत के हवाले से, आपके शजराए नसब के हवाले से और आपके वालिद गिरामी के हवाले के हवाले से, इसलिए कि हमारी आने वाली नस्ल को पता चले कि हम कौन लोग हैं और हम किन हस्तियों से वाबस्ता हैं। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा सानी। आपका विलादत बासादत उसका सन और तारीख़ तो हमारे इल्म में नहीं है, क़तईयत के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपकी शहादत पहली मुहर्रम को हुई और 63 बरस की उम्र जो है आपकी वो मुस्तनद लिखी गई है। आपका ताल्लुक़ जो था वो बनु आदि कबीले से था और आपका नसब मुबारक हुज़ूर पर नूर आक़ा दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नवी पुश्त में जाकर मिलता था। ये आपका नसब मुबारक था। लड़कपन का दौर जो था उसमें वालिद काफ़ी संगदिल और बेरहम उनके थे, तो बहुत ज़्यादा सख्ती के अंदर वो दौर उनका लड़कपन का जो लिखा गया है वो गुज़रा। जब आपने जवानी में कदम रखा तो कुरैश के आम लड़कों की तरह आपका वो वक्त वो भी गुज़रा, लेकिन कुछ अरसे बाद आपने पढ़ना सीख लिया जो उनके लिए वजह इम्तियाज़ बना। और वजह इम्तियाज़ इस तरह से कि उस ज़माने में लिखना पढ़ना रिवाज बिल्कुल नहीं था और हुज़ूर पर नूर अलैहिस्सलाम की जब बौसत मुबारका हुई तो सिर्फ 17 कुरैशी थे जो उस वक्त पढ़े लिखे थे, तो उससे आप अंदाज़ा कीजिए कि पढ़ने लिखने का बिल्कुल जी नहीं था। वालिद के ऊँट चराया करते थे और क़ुव्वत और ताकत में बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फ़ौक़ियत दी थी कि उन जैसी क़दावर, उन जैसी क़द-ओ-क़ामत और जसामत वाले आम नौजवानों में और कोई नहीं था। सुर्ख और सफ़ेद रंग था और पहलवानी का आपको शुगल था और शौक़ था और शह सवारी का आपको शौक़ था। बड़े खुद एतमाद और इज़्ज़त नफ्स वाले थे आप। तिजारत किया करते थे वालिद के साथ मिलकर, क्योंकि वालिद भी ताजिर थे, तो तिजारत किया करते थे, लेकिन माल दौलत हमेशा औसत दर्जे का रहा इनके घराने के अंदर। कसरत औलाद के लिए तअद्दुद अज़वाज का जो शौक़ था वो इनको अपने असलाफ से वरसे में मिला था। तो आपकी 9 बीवियां हुई और 12 आपकी औलादें हुई और नहायत शफीक और मेहरबान आप बाप साबित हुए। अगर इनके वालिद की तरफ देखा जाए, खत्ताब बिन नुफैल जो हैं वो अपनी कौम में बड़ी मुमताज़ हैसियत रखते थे, सरदार थे ज़ाहिर है, लेकिन वो दौलतमंद वगैरह नहीं थे। वो भी तारीख़ ने उनको नहायत संगदिल और बेरहम लिखा है कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खुद फरमाते हैं कि मैं ऊँट चराया करता था और वालिद जो है वो छोटी छोटी बातों कोताहियों के ऊपर जो है वो सज़ाएं दिया करते थे और थका मारते थे काम के अंदर। तो मतलब उनकी इसी तरह की तरबियत थी और वो उमर फारूक के साथ यही सलूक था।
ذہین تھے ان کے والد خطاب بن نفیل، اور شجاع اور بہادر بھی تھے، مختلف معرکوں میں بنو عدی کو کے جنگی سردار کی حیثیت سے قبائل سے مقابلہ بھی کیا کرتے تھے، اور بڑی جرت اور پامردی کے ساتھ آپ مقابلہ کرتے تھے۔ بلیغ اللسان اور فصیح البیان بھی تھے، تو لہٰذا اپنے قبیلے کی طرف سے سفارت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے دوسرے قبائل کے اندر جا کے، اور باہمی جھگڑوں میں ان کے فیصلے جو تھے وہ تسلیم کیے جاتے تھے۔ خطاب نے خواہش نفس کے تحت نہیں بلکہ انہوں نے بھی کثرت اولاد کے تحت، ان کی بھی بہت متعدد انہوں نے شادیاں کی، اور عرب کے تفاخر میں سے ایک یہ چیز ہوتی تھی کہ کثرت اولاد ہو۔ جب چھوٹے سے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو اس وقت ان کا یہ عالم تھا خوشی کا کہ انہوں نے بنو عدی کے قبیلے کے جتنے محتاج تھے ان میں ایسا کھانا کھلایا تھا کہ جیسا کبھی بھی کسی قبیلے میں اس طرح سے نہیں دل کھول کر نہیں کیا گیا۔ اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے آپ، اور ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات ہوگی، کیونکہ ابھی ہم بات کریں گے آپ کے کردار کی نمایاں خصوصیات کے حوالے سے، اور جانیں گے کہ آپ دکھنے میں کیسے تھے، لیکن یہ سب باتیں جاننے کے لیے آپ کو رہنا پڑے گا ہمارے ساتھ، کیونکہ آپ سے کریں گے ہم ملاقات ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، پروگرام میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید، اور یہ پروگرام بطور خاص ترتیب دیا گیا آپ کے لیے تاکہ آپ لوگ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکیں، سن سکیں وہ احوال جو آپ شاید کتب سے جمع نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اکثر اب دیکھتے ہیں لائبریریوں میں بھی ہمیں وہ مضامین نہیں مل رہے ہوتے۔ ہم خود بھی اکثر جب خریدنے جاتے ہیں کتابیں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے ایک کتاب کو ڈھونڈنے کے لیے، تو یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کو وہ تمام چیزیں مجموعے کی شکل میں مل جاتی ہیں سننے کے لیے، اور امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے لیے اور آپ کی اپنی تعلیم کے لیے بہت اہم ہوگا۔ میرے ساتھ موجود ہے اس وقت وردہ، میں وردہ کی جانب چلوں گی، اور میں چاہوں گی کہ جیسے میں نے سوال اپنا بریک پہ جاتے ہوئے کہا تھا آپ اس سوال کا جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت کی سیرت پر روشنی ڈالنے کا شرف بخشا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ میرے تمام صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، اگر ان میں سے تم نے کسی ایک کو بھی مقتدا بنا لیا تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام صحابہ کو فلاح و بہبود کا ذریعہ قرار دیا ہے، لیکن ان میں جن کو خصوصیت حاصل ہے، جو خلفائے راشدین میں شامل ہیں، جن کا شمار مجتہدین میں ہوتا ہے، ان میں سے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کی جوانی کے حوالے سے، جب آپ نے جوانی میں قدم رکھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ طاقت اور قوت کے اعتبار سے اپنے تمام ہم عمروں پر فوقیت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وضع و قطع کے اعتبار سے آپ کا رنگ جو ہے وہ گندمی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ طویل القامت تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھرے ہوئے جسم کے مالک تھے کہ مجمع میں آپ کا سر اونچا معلوم ہوتا، گویا دیکھنے سے ایسا محسوس ہوتا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر سوار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جیسے علم کے حوالے سے بہت نمایاں خصوصیت ہے، انہوں نے مطلب اس کی طرف ہماری توجہ دلائی تھی کہ اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے علم حاصل کی جس زمانے میں علم حاصل کرنے کا رواج نہیں تھا، اور آپ کا شمار دور جاہلیت میں صاحب علم میں ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ترازو کے ایک پلڑے پر اور تمام امت کا علم ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھا جائے تو حضرت عمر کا پلڑا بھاری رہے گا۔ اور اب اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لباس کے حوالے سے کہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس نہایت سادہ ہوتا تھا کہ آپ کے لباس میں پیوند بھی لگے ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ کی قمیض اور تہبند میں 22 پیوند لگے ہیں، حالانکہ آپ امیر المومنین ہیں، اس کے باوجود اتنی انتہائی عاجزی اور انکساری آپ کی طبیعت میں شامل تھی۔ اس کے علاوہ بھی دیگر فنون پر آپ کو مہارت حاصل تھی، فن خطابت میں آپ کو مہارت حاصل تھی، اور اگر ورع و تقویٰ کے حوالے سے آپ کو دیکھا جائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو اٹھ کر زار و قطار رویا کرتے تھے۔ تو جب اس کی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کی گئی تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر دجلہ کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب عمر سے لیا جائے گا۔ تو یہ مختصر احوال تھے جن پر روشنی ڈالنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ باتیں ناظرین جب ہم سن رہے ہوتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ
اسی وقت فوری طور پر اپنے حال پر نظر جا رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان جس حال میں جس دور میں جی رہا ہوتا ہے، جب وہ اپنے آئیڈیل کی باتیں سنتا ہے، ان لوگوں کی باتیں سنتا ہے کہ جو اس کی زندگی کے لیے لازم ہے، تو پھر فوری طور پر اپنی جانب نظر جاتی ہے۔ حوریہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ حوریہ، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی، اس لیے کہ آپ جب مختلف پروگرام میں جاتی ہیں، منقبت پڑھتی ہیں وہاں، تو جب اس طرح سے ہمارے خلفائے راشدین کے حوالے سے جب دور چل رہا ہوتا ہے، تو اس وقت لوگوں کی محبت، لوگوں کی توجہ کیا ہوتی ہے اور آپ کیسا محسوس کرتی ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کی توجہ کوشش جیسے کیو ٹی وی کے ذریعے اور دوسرے چینلز کے ذریعے دیکھنے میں بھی آتا ہے، اور لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا جو علم نہیں تھا، جو کہ اب ہوتا جا رہا ہے ان چیزوں کی وجہ سے، ورنہ بہت ساری تاریخیں نہیں جانتے تھے لوگ، اور اب اس کی وجہ سے کافی سمجھتے ہیں کہ پہنچ رہی ہے لوگوں تک، باتیں بھی پہنچ رہی ہیں اور بہت سارا علم ان تک پہنچ رہا ہے۔ اور یقیناً بہت خاص چیز یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو جو ملتا ہے، اس میں سب سے بڑی چیز اور ایک خاص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمیں یہ بات مطلب سمجھ لیجئے کہ اس بات کا احساس ہونا بہت ضروری ہے کہ ان کی شخصیت کیا ہے، تو اس حدیث مبارکہ کے مفہوم سے میں سمجھتی ہوں کہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی کیا شخصیت تھی، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس بات کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تو یہ سمجھ لیجیے کہ ان کی شخصیت کیا شخصیت تھی کہ آپ نبی ہونے کا درجہ رکھتے اگر حضور کے بعد کوئی ہوتا تو یہ بہت بڑی تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے ہم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ اعجاز کی بات ہے کہ ہمارے پاس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امیر المومنین تھے کہ جنہوں نے زندگی گزارنے کا نقشہ بتا دیا کہ زندگی بسر کیسے کی جاتی ہے اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، وہ نظام کیسا ہے، وہ سب چیزیں میں چاہوں گی، چونکہ ہم ابھی کافی دیر سے بات بھی کر رہے ہیں کہ آپ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور قبول اسلام کو بیان کرتے ہوئے آپ نے اسلام کے بعد جو اسلام کو تقویت ملی آپ کے آنے کے بعد، میں چاہوں گی اس کا بھی تھوڑا خلاصہ بیان کریں۔ سہرش، آپ کا مقام عشرہ مبشرہ میں ہے، اور آپ اکثر جو آیات ہیں وحی الہی ہے وہ آپ کی رائے کی تائید پر نازل ہوئی، کتنا بڑا یہ مقام ہے۔ بے شک حضور پر نور علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی کہ آپ نے دعا فرمائی کہ الہی عمر اور ابو جہل میں سے جسے تو پسند کرے، جس سے تجھے پیار ہو، اس کو اسلام سے اس کو عزت دے، اور آپ کی دعا قبول ہوئی، اور 27 سال کی عمر میں آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور جو اسلام کو شوکت اور عزت اور قوت اس سے ملی وہ حقیقتاً پڑھنے والی اور جاننے والی چیز ہے۔ اس نازک اور پرخطر دور میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان آپ آ کر کرتے ہیں، کفار کے بیچ میں آ کر، اور اشعار پڑھتے ہیں ایک نظم کے، اور اس جیسے للکار رہے ہوں اور عظمت کا اعلان کر رہے ہوں دین اسلام کی، تو ایک دم کفار نے ان کو گھیر لیا، اور قریب تھا کہ شہید کر دیتے کہ عاص بن وائل بیچ میں آئے اور انہوں نے بچایا ان کو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی مسلمان ہوئے، حضور پنور علیہ السلام نے اعلان کے ساتھ حرم کعبہ میں نماز ادا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ عمر کا جو مسلمان ہونا ہے وہ فتح اسلام ہے، اور آپ کا ہجرت فرمانا نصرت الہی تھا، اور آپ کی خلافت جو ہے وہ اللہ کی رحمت تھی۔ یعنی یہ مختصراً پورا جو انہوں نے 3 الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ اب دیکھیے آپ کی ہجرت مدینہ کے بعد آپ جب تشریف لے جاتے ہیں وہاں پر، تو غزوات کی شروعات ہوتی ہے، اور اس کے اندر ہر غزوے میں آپ نے پسندیدہ خدمات انجام دی ہیں، یعنی آپ کا سپہ سالار ہونا، سپہ سالار اعظم بھی آپ ہوئے، اور آپ کا ہر چیز کو طریقے سے لے کے چلنا، کہ آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر کے اندر آپ اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کرتے ہیں، اور بلکہ مشورہ دے رہے ہیں صحابہ کو کہ تمہیں جو کفار میں اپنا عزیز نظر آئے پہلے اس کو قتل کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ مشورہ پسند آیا، اور اس پر بھی ایک آیت کا نزول ہوا۔ پھر غزوہ احد میں ایک انتشار کی کیفیت پھیلی جب شہادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلان ہوا، تو ایسا انتشار تھا، لیکن آپ نے نہ اپنی جگہ کو چھوڑا
اور کوہ احد میں بھی حضور پرنور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہے اور ابو سفیان کی باتوں کا دنداں شکن اپنے جوابات جو ہے وہ دیے. وہ تمام لکھا ہوا ہے تاریخ کے اندر. پھر غزوہ خندق کو دیکھیں تو ایک جانب کی حفاظت خندق کی آپ کے سپورٹ کی گئی, جہاں اس کے بعد یادگار کے طور پر مسجد عمر تعمیر کی گئی. پھر آپ غزوہ بنی مستلق کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ جو تھے وہ آپ کی ماتحتی میں تھا, اور ایسا کفار کے اوپر رعب آپ کا تھا کہ اور حضور علیہ السلام نے آپ کے سپورٹ کیا تھا کہ اس میں اعلان تم کرنا صحیح کہ جو مسلمان ہو گیا, جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ امان میں آ جائے گا. تو یہ بھی آپ کے سپورٹ تھا, اور یہ بڑی ایک اور بھی چیز ہے ناظرین, کیونکہ جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو اس وقت کفار مکہ پر جو ایک کیفیت طاری تھی وہ بھی تھوڑا سا میں چاہوں گی. وہ بہت بڑا ایک رعب تھا جو آپ کے اوپر کفار کے اوپر طاری ہوا تھا, کیونکہ آپ کی شجاعت, آپ کی بہادری, آپ کی قوت, آپ کی طاقت اور آپ کا جو ایک سخت مزاج تھا نا, وہ ایسا تھا کہ کفار پہلے ہی آپ کے سامنے جو تھے وہ کم بولا کرتے تھے. لیکن پھر جو رعب, اور پھر ایک کے بعد ایک جو جنگیں ہوئی اور غزوات ہوئے کہ اس کے اندر جو رعب کی کیفیت ہوئی, آپ غزوہ حدیبیہ کو دیکھ لیں, غزوہ خیبر کو دیکھ لیں, حنین کو دیکھ لیں, تمام غزوات میں غیرت ایمانی اور حمیت دینی کا غلبہ جو تھا وہ رہا. اور ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جس میں واقعی میں کفار پر لرزہ طاری ہوا اور وہ پیچھے ہٹے ہیں. تو یہ آپ کی ایک شان اور شوکت تھی. اچھا, اسی طرح سے نفاق اور منافقین سے آپ اس قدر نفرت کرتے تھے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح کا عمل صادر ہو جاتا تھا تو آپ بہت مشتعل ہو جاتے تھے. تو آپ سوچئے جب منافقین کے سامنے اس قدر مشتعل ہو جاتے تھے تو کفار کے لیے کس طرح کا وہ رعب اور رویہ رکھتے ہوں گے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ کے دائرہ اسلام میں آتے ہی کفار پر جو آپ کا رعب, دبدبہ اور آپ کی ہیبت طاری ہوئی, تو اس کے لیے جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو وہ تمام چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں, اور ہم الفاظ میں ان کو پڑھتے ہیں جب, تو ہم سب کے دلوں پر بھی ایک مجھے لگتا ہے, مطلب مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہوا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں فضائل و مناقب کے حوالے سے آپ کی, تو یقیناً یہ بھی ایک سوال میرے پاس موجود ہے, لیکن اس کا جواب دینے کے لیے اور میرے ساتھ موجود ہے مہمان, آپ بھی یہاں پر موجود رہیں گے اسکرین پر, لیکن آپ سے ہم کریں گے ملاقات ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین, پروگرام میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, آپ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے. ایک طویل ٹاپک ہے, یقیناً مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کو اتنی جلدی ختم کر پاؤں گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ کل ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. لیکن ابھی ہم بات کریں گے حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے, اور اس سوال کے جواب کے لیے ہم چلیں گے وردہ کی جانب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تو بے شمار ہمیں کتب احادیث میں ملتے ہیں, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر کی خصوصیت اس طرح فرماتے ہیں جیسے کہ ابھی انہوں نے حدیث پڑھی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہوتی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد گرامی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو خصوصیات انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر رکھی, تو وہی انہی خصوصیات کی جھلک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دیگر فضائل کا جہاں تک تعلق ہے تو پردے کے احکام نازل ہونے سے قبل یہ خواہش حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی, اور اس کا اظہار انہوں نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا تھا. اور مقام ابراہیم کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا اظہار بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبی میں اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے لیے اس جگہ کو نماز پڑھنے کے لیے مختص کیا جائے, یعنی اس جگہ کو مسلمانوں کے لیے مختص کیا جائے کہ وہ یہاں پر نماز ادا کریں. ٹھیک. تو اس کی تائید اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمائی کہ یعنی آپ کی رائے کی موافقت فرمائی اور آپ کی رائے کی تصدیق فرمائی, کیونکہ آپ کی رائے رب تعالیٰ کو بہت محبوب لگی. اس کے بعد بخاری اور مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم سو رہے تھے کہ دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا, تو اس دودھ کے پیالے کو میں نے پیا یہاں تک کہ میں سیراب ہو گیا. پھر میں نے وہ دودھ کا پیالہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
اس کو پیا. اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اکملیت، علم میں اکملیت کا اظہار ہوتا ہے. اور آپ کو حضرت عمر کو بشارت بھی دی گئی کہ علم کی بشارت دی گئی. صحیح. ٹھیک ہے، میں آپ کی اس بات کو مزید آگے بڑھاؤں گی، اس لیے کہ ہم بات کرتے ہیں خلفائے راشدین کے حوالے سے. تو بحیثیت خلیفہ آپ کا جو دور تھا، اس دور میں جو آپ کی خدمات تھیں، جو آپ نے انتظامات کیے، جو تمام فتوحات تھیں، ان کے حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ. جی سہرش، جو پیشن گوئیاں قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ کے اندر تمکین دین کی، ظہور ہدایت کی اور فتوحات کی مذکور ہیں، وہ تمام جو ہیں وہ آپ کے دور خلافت میں مکمل ہوئی. ایک قابل تقلید دور حکومت آپ کا قائم ہوا جس میں انتظامی شعبہ جات کا قیام عمل میں آیا. سلطنت کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک امن و امان کے لیے آپ نے پولیس کے محکمے بنائے، آپ نے جیل خانے وہاں پر بنائے، بیت المال کا قیام آپ نے کیا. پھر اس کے بعد نہری نظام، تعلیمی نظام، اس کے اوپر بہت کام ہوا. مردم شماری کا نظام جو ہے وہ وہاں پر وہ کرائی گئی. پھر آپ نے مالیات کے دفتر کی بنا ڈالی اور رضاکاروں کی تنخواہیں مقرر کی جو اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. یعنی مغرب نے اس کے اوپر کتابیں لکھ دی ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت پر. پھر ملک میں اراضی کی جو پیمائش ہوتی ہے وہ اس کا قاعدہ آپ نے جاری کیا. مقبوضہ ممالک کے جتنے علاقے تھے جو آئے تھے ان کو صوبوں میں تقسیم کیا، صوبوں کو اضلاع میں تقسیم کیا اور اضلاع میں پھر تمام محکمے قائم کیے. یہ سارے یعنی پرچہ نویس مقرر ہوئے اور وہ کام کیے گئے کہ جو اس سے پہلے دنیا میں تھے ہی نہیں. جیسے کہ میں آپ کو مثال دوں کہ مسافروں کی سہولت کے لیے راستوں میں کنویں کھدوائے اور جن کو ہم ماڈرن اس میں کہتے ہیں موٹیلز، سرائیں، یعنی کارواں سرائیں انہوں نے بنائی کہ تاکہ مسافر جو ہیں وہ راستے میں ٹھہر اس دور میں آپ نے ان تمام چیزوں کا انتظام کیا. کتنا سائنٹیفک آپ کا طریقہ رہا ہے. یعنی جب آپ اس کو پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے. اس قدر عظیم الشان انقلاب آپ لے کر آئے کہ جو فتح مکہ کے بعد 15 برس کے اندر سارے جزیرت العرب کے اندر برپا ہو گیا اور جس کی نظیر تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اور ان کے یعنی جب عرب بت پرستی سے اسلام میں آئے تو ان کی قبائلی نااتفاقی تھی اور قومی نفرت تھی جو ان کے آپس میں وہ ایک ایسی وحدت کے اندر بدل گئی کہ جو ہمگیر سیاست اور مشترک غرض پر قائم ہوئی. یہ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جاہل اور ان پڑھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ انہوں نے وحدت کے اوپر لے آئے تو ہم بھی کوئی ایسا عمل کر سکیں کہ ہماری بھی جو قومیں ہیں اور جو بکھرا ہوا ہے سب کچھ، یعنی جو تفرقہ بازی ہے اور جو سب کچھ ہے وہ سب ایک وحدت کی شکل اختیار کرے. پھر ایران کیا، روم کیا، شام کیا، قسطنطنیہ کیا، آذربائیجان کیا، اسکندریہ، مصر، عراق، یہ سارے علاقے آپ نے یعنی آدھی سے زیادہ فتوحات جو ہیں وہ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروائیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے محبوب بندے ہیں. میں آپ کی طرف آؤں گی. وردہ کیا پیغام دینا چاہیں گی کیونکہ پروگرام اختتامی مراحل کی جانب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص قرب حاصل کیا. آپ کو بہت اعلیٰ مقام نصیب رہا کہ آپ ساتھ رہے، رفیق رہے. تو اسی طرح مرنے کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل ہے. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہمارے لیے حقیقتاً آج بھی مشعل راہ ہے. بے شک اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. آپ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حوریہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. میرے بالکل آپ کو سلام دعا کرنے کے بعد بھی حوریہ ہمارے ساتھ یہاں موجود رہیں گی اور اپنے کلام سے اس پروگرام کا اختتام کریں گی. لیکن آپ لوگوں کی طرف آتے ہوئے اور اس پروگرام کے اختتام پر صرف آپ سے ایک ہی درخواست کروں گی کہ سمجھیے ہم لوگ کون ہیں، جانیے ہم لوگ کون ہیں. ہم بہت طاقتور لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے ہمارے اندر وہ طاقت ڈال دی ہے، وہ جذبہ ایمانی ڈال دیا ہے کہ اگر ہم اپنے
تمام اسلاف کی جانب نظر ڈالیں اور بطور خاص ہم اپنے خلفائے راشدین اور بطور خاص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لیں تو آپ یقین جانیے کہ کوئی دن دور نہیں کہ جب ہر نظر آپ کی طرف فخر کے لیے اٹھے گی اور ہر کوئی یہ کہے گا کہ بننا ہے تو ایسا بن کے دکھاؤ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس راستے پر چلائے اور اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی پر معافی کی طلبگار ہوں. آج کے پروگرام کا اختتام ہوگا حوریہ فہیم قادری کی منقبت پر، لیکن مجھے اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کا کلام پیش کریں. صلی اللہ اللہ کی جناب میں ہے معتبر سرکار دو جہاں کی دعا کا سمر اللہ کی جناب میں سبحان اللہ. ہوتا اگر ہوتا بھی کے بعد اگر کوئی بولے نبی کے ہوتا میرا سفر سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولے نبی کے ہوتا میرا سفر سبحان اللہ. اللہ کی جناب میں اور فرمایا ساری پس کو سار دیکھنا فرمایا ساری پس کو سار دیکھنا پائی تھی ہم سے آپ نے جناب میں اور راہ وفا